ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی علمی اور اخلاقی تربیت کیسے کی جائے، اس تعلق سے بس ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بچوں کی تربیت کرنا یہ ایک نہایت ہی سیدھا سادہ اور سرل فن ہے۔ اس کے لیے ضخیم کتابوں کے مطالعہ کرنے اور لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بس معمولی سی باتیں بچوں کے سامنے دہرائی جاتی رہیں، ان کے سامنے کی جاتی رہیں، ان کو بتائی جاتی رہیں، بچے بہت آسانی کے ساتھ ان کو کھیلتے کودتے سیکھ لیتے ہیں۔ ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کا بچہ جس وقت مدرسے یا اسکول جا رہا ہو اور آپ اس کو رخصت کر رہے ہوں، تو اس موقع پر آپ جو اس کو کھانے کے لیے ٹفن دیتے ہیں، آپ اس میں کھانا کچھ زیادہ دے دیجیے، یا اگر کوئی ایسی چیز ہے جو عددی ہے تو آپ ایک عدد کے علاوہ ایک عدد اور رکھ دیجیے، یعنی 2 عدد اس کو دے دیجیے، اور اس سے کہہ دیجیے کہ بیٹا یہ ایک آپ کے لیے ہے اور یہ ایک اس شخص کے لیے ہے، آپ کے اس دوست کے لیے ہے جو گھر سے ٹفن لانا بھول گیا ہو یا کسی وجہ سے وہ نہ لا سکا ہو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا بچہ بچپن سے ہی، زمانے طفولیت سے ہی وہ محبت و ہمدردی سیکھے گا، اور وہ احسان اور حق شناسی کے جذبات اس کے اندر پروان چڑھیں گے۔ اسی طرح جب آپ اپنے بچے کو رخصت کر رہے ہوں تو جانے سے پہلے اس کو 1 سے زائد قلم یہ 1 سے زائد پینسل دے دیجئے، اور اس سے کہہ دیجئے کہ بیٹا جس کے پاس پینسل نہ ہو یا جس کے پاس قلم نہ ہو اور اس کو پینسل اور قلم کی ضرورت پیش آ جائے تو مدد کے طور پر آپ اس کو اپنی پینسل یا قلم دے دینا، تاکہ وہ بھی اپنا ہوم ورک یا اپنا کام کمپلیٹ کر سکے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے بچے کے اندر بچپن سے ہی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گا اور دوسروں کی مدد کرنا سیکھے گا۔ اسی طرح جب آپ کا بچہ مدرسے یا اسکول سے گھر لوٹے واپس آئے تو آپ اس سے کہیں کہ بیٹا جب آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ کے آنے سے گھر کی رونق بڑھ جاتی ہے اور سب خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بچے کے ساتھ ایسا کریں گے اور بچے کو یہ بات کہیں گے تو بچہ آپ کی قدر کرے گا، اس کے نگاہ میں آپ کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی اور خود وہ اپنی قدر کو بھی پہچاننے لگے گا۔ اسی طرح جب بچہ گھر میں آ جائے اور وہ کھانے سے فارغ ہو جائے، اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے، تو اس کے پاس بیٹھ جائیں اور اس سے پوچھیں کہ بیٹا آج آپ نے کون سی اچھی بات سیکھی ہے، ذرا ہمیں بھی تو بتائیے۔ آپ جب اس سے اس طرح کی بات پوچھیں گے تو اس نے جو بھی اچھی بات سیکھی ہوگی وہ بات آپ کو بتائے گا۔ تو ایسا کرنے سے آپ کا بچہ وہ مثبت سوچے گا، پوزیٹیو سوچے گا، اور اس کی فکر جو ہے بہت نرالی ہوگی، اور جو بیکار کی اور منفی اور نگیٹیو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اسی طرح صبح و شام کی آپ زندگی کو اپنے سامنے رکھیے، یہ ایک نمونہ صرف آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ آپ صبح سے شام تک جو بھی کرتے ہیں تو بچے کو ساتھ میں رکھیے اور اس کو روزانہ کچھ نہ کچھ بتاتے رہیے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ بہت سی چیزوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، بہت سی چیزوں کو سن کر سیکھتا ہے، اور بچے کی ہماری ایک ایک حرکت پر، ایک ایک ہمارے فعل پر اور ہمارے حرکات و سکنات پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے بڑے کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی ایسا کام یا ایسی حرکت اپنے بچے کے سامنے نہ کریں جس سے اس کے اندر بچپن سے ہی غلط سیکھ پیدا ہو جائے۔ آپ اگر رات میں سو رہے ہیں تو اسے کچھ دن تک سونے کا طریقہ بتا دیجئے کہ بیٹا اس طرح سوتے ہیں
سونے کا یہ طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سویا کرتے تھے۔ تو کچھ دن کے بعد آپ کا بچہ بھی اسی طریقے پر سونے لگے گا، اور آپ بتا دیجئے کہ بیٹا جب سوتے ہیں تو سونے کے وقت کی یہ دعا ہے اور یہ چیزیں پڑھ کر سوتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد آپ کا بچہ بھی وہ چیزیں سیکھ جائے گا۔ صبح اٹھتے وقت اس کو بتائیے کہ بیٹا جب صبح اٹھتے ہیں تو اس طرح اٹھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد کرتے ہوئے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا بچہ بھی وہ ساری چیز سیکھ جائے گا۔ آپ بیت الخلاء جاتے ہیں تو اس کو بتائیے کہ بیٹا جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے بایاں پاؤں رکھتے ہیں، اور جب وہاں سے آتے ہیں تو پھر دایاں پاؤں پہلے نکالتے ہیں۔ تو آپ کا بچہ جب بیت الخلاء جائے گا اور وہاں سے آئے گا تو اسی انداز میں وہ سیکھ جائے گا، اور جب جائے گا تو اسی انداز سے داخل ہوگا۔ تو کھانے کے وقت کھانے کا کیا طریقہ ہے وہ آپ اس کو بتائیے۔ الغرض صبح سے شام تک جو بھی کام ہوتے ہیں آپ اگر اپنے بچے کو وہ بتاتے رہیں گے اور سمجھاتے رہیں گے تو آپ کا بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا رہے گا، جیسے جیسے وہ پروان چڑھتا رہے گا، تو تربیت کی بے شمار چیزیں جو ہیں اس کے اندر داخل ہو جائیں۔